أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فعن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق أنه قال اللهم صل على محمد وآل محمد نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحد. ہماری گفتگو جو چل رہی تھی اور جو تقریر کا اسپیچ کا ٹاپک تھا کل بھی اور پرسوں بھی، وہ یہ حدیث تھی چھٹے امام کی کہ ہم اہل بیت کے ساتھ کسی کا مقایسہ، موازنہ، کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ اس حدیث کا یہ ترجمہ نہیں کیا جا سکتا اور ترجمہ غلط اور رانگ ہوگا کہ ہم کو کسی کے ساتھ مت ملاؤ. ترجمہ یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک چیز. اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے آیات پیش کی قرآن مجید کی کہ جس کو بتاتے وقت آپ کے سامنے میں نے آیات پڑھتے وقت یہ کہا کہ اس حدیث کی جڑیں قرآن میں کہاں کہاں پر ہیں. یہ آج کل لوگ کہنے لگے کہ کیونکہ یہ حدیث قرآن سے نہیں ملتی اور قرآن کے ساتھ میچ نہیں کرتی، قرآن کے ساتھ اس حدیث کی الائنمنٹ نہیں ہے، لہٰذا یہ حدیث غلط ہے. عزیز من، نجف قم میں 3-4 مہینے درس خارج ہوتا ہے اسی ٹاپک پر کہ کس طرح سے سمجھا جائے کہ یہ حدیث قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک حدیث مجھے دکھی، میں نے کہا یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتی تو وہ یہ حدیث غلط ہے. مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر اتنا مسئلہ آسان ہوتا تو امام اپنے راویوں کو اتنی تاکید کے ساتھ یہ چیز نہیں سمجھاتے. اور نجف اور قم میں جو مرج تقلید ہے، درس اجتہاد دیتا ہے اصول کا، اس کی تقریباً 30-40-50 کلاسز ہوتی ہیں جو کہ 3 مہینے میں 2.5 مہینے میں ختم ہوتی ہیں اسی موضوع پر کہ کیسے سمجھا جائے کہ کون سی حدیث قرآن کے مطابق ہے. اور کبھی کبھی ہمارے نوجوان بچے بچیاں وہ نا یہ حدیث تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو اس کو ہم ریجیکٹ کر سکتے ہیں. نہیں، بتایا ہے ہم کو کہ قرآن سے جو ملے امام صادق کا ارشاد ہے. امام صادق کا ارشاد ہے، لیکن امام صادق کے ارشاد کو آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ؟ یہ ایک بات. تو ذرا سا اس کو آپ خیال رکھیں کہ فوراً جھٹ سے آ کر کہہ دیا کہ یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے. اس طرح سے مسئلے نہیں چلتے. اور دین پورا ایک تھاٹ پروسیس ہے کہ جس کے بعد آخر میں جا کر ایک نتیجہ، کنکلوژن آپ کو اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ آپ اس سے گھبرائیں نہیں. جملہ سنا آپ نے یا دوبارہ دہراؤں؟ دین ایک پورے تھاٹ پروسیس کا نام ہے کہ رسول خدا نے اس تھاٹ پروسیس کو، اس سوچنے کے عمل کو اس زمانے کے مسلمانوں کے ذہنوں میں چلایا، شروع کیا، روشن کیا. اور پھر جب وہ تھاٹ پروسیس مکمل ہو گیا تب جا کر آخری مرحلے میں وہ کنکلوژن دیا. یہ جملہ واضح ہو گیا؟ اب آگے بڑھوں میں. جب جناب امیر کی ولادت ہوئی کس طرح سے ہوئی آپ کے علم میں ہے. خانہ کعبہ، جناب فاطمہ بنت اسد، خدا سے مناجات، ایک ایک چیز آپ کے ذہنوں میں ہے. اور میں ادھر جاؤں گا تو دیکھیے پھر میں چاہتا ہوں 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے اور آپ کا جو وقت میں زیادہ لیتا ہوں یہ مناسب بات نہیں ہے. اگر 1 گھنٹہ میں نے کہا ہے تو 1 گھنٹے میں بات ختم ہونی چاہیے، لہٰذا وہ سب چیزیں آپ کے علم میں ہیں. اب جناب امیر رسول خدا کی آغوش میں، رسول خدا کی عمر ہے 30 برس کی، 30 ایئرس. جناب امیر آج پیدا ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد جو روایت ہمارے پاس ہے، کان یحمل بہ جبال مکہ و اودیتہا و بطونہا، کہ وشعابہا، رسول خدا جناب امیر کو اپنی آغوش میں لیتے تھے اور مکے میں جہاں پہاڑ پر، گھاٹی میں، ویلی میں، بازار میں جاتے تھے جناب امیر ان کی گود میں ہوتے تھے.
میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا؟ تھاٹ پروسیس کا آغاز کر رہے ہیں رسول خدا کہ دیکھو علی میری گود میں پلا بڑا ہے. معمولاً 30 برس کا انسان اگر ہو اور رسول خدا جیسی ہستی ہو، ہزاروں سرکار عبادتیں ہیں، ڈھیروں ذکر ہیں، اوراد ہیں، جبریل کبھی آ رہے ہیں کبھی خدا سے، ایک عجیب سلسلہ لگا ہوا عبادتوں کا. تو یا رسول اللہ آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا اس بچے کو لے کر؟ عجیب مصیبت ہے، بچہ رونے لگا تو کیا کیجیے گا؟ اب پیاس لگ رہی ہے بچے کو، اب بچے کی ضرورتیں، اب نیند آ رہی ہے، تو بھاگے بھاگے آئیے گا ماں کے پاس کہ چچی جان اس کو ذرا دیجیے، علی کو بھوک لگ رہی ہے. تو اس مصیبت سے جان چھوڑائیے، آپ بچے کو ماں کے پاس رہنے دیجیے. دنیا کا کون سا طریقہ ہے کہ آپ 6 مہینے کے بچے کو لے کے گھوم رہے ہیں مکے میں؟ یہ مکے میں بچے کو لے کر نہیں گھوم رہے، یہ لوگوں کے ذہنوں میں تھاٹ پروسیس کا آغاز کر رہے ہیں. کون سے تھاٹ پروسیس کا؟ اس تھاٹ پروسیس کا ٹاپک کیا ہے، نام کیا ہے، ٹیگ کیا ہے؟ آج کی زبان میں بچوں سے سیکھا ہے تو وہی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں. اس تھاٹ پروسیس کا نام ہے امیر المومنین کی محبت رسول خدا سے اور رسول خدا کی محبت جناب امیر سے. پھر اس کے بعد بڑے ہوئے، شب ہجرت بستر پہ سلایا، سب کو پتا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. یا رسول اللہ یہ کیا بات آپ نے علی کو سلا دیا، ہم سوئیں؟ یہاں آپ کو کوئی اعتراض کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اچھا، پھر اس کے بعد بدر کا واقعہ ہوا اور واقعہ تفصیل سے ہے. اب میں کیا کروں، جناب امیر کے فضائل ایسے ہیں کہ آپ کہیں پہ بھی ہاتھ لگائیے ایک دریا ہے ٹھاٹے مارتا ہوا، یعنی عجیب ہے. خیر واقعہ سن لیجیے، اب اس کو بھی برداشت کیجیے، مزید آج 5-10 منٹ آج بھی زیادہ ہو جائیں گے. 3 بیچارے صحابی نکلے لشکر سے لڑنے کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ 1 to 1 کمبیٹ ہوتا تھا پہلے پہلوانوں میں. 4 پہلوان یہاں سے نکلیں گے تو 4 پہلوان وہاں سے، گلیڈیٹرز، نائٹ سن کے. ان میں 4 میں مقابلہ ہوگا، ایک کے ساتھ ایک لڑے گا، پھر جو جس کو قتل کر دے گا، پھر اگر ادھر سے قتل ہو گیا تو یہاں والا آئے گا، اس کو قتل کر دیا تو وہاں سے ایک اور آئے گا. صفین میں آپ کو یہ واقعہ کی اطلاع ملتی ہے، اور جو شواہد ہیں آپ کے پاس. کربلا میں جناب قاسم، جناب شہزادہ علی اکبر، امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کے ساتھ یہ ملتا ہے. ابو الفضل عباس نے اس طرح سے جنگ نہیں کیا کہ ایک کو بلایا. تو مکے کے کافروں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یا محمد ابرز الینا اکفانا. محمد، کافر کہہ رہے ہیں ہمارے ہم پلہ بھیجو، یہ ہمارے لیول کے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیول ان سے میچ نہیں کرتا. آپ جب تک آپ عرب کی مینٹیلٹی کو نہیں سمجھیں گے اور عرب کی شجاعت، سخاوت، بہادری، خاندانوں کی پیورٹی کو نہیں سمجھیں گے، بلڈ لائن کی کیمسٹری کو نہیں سمجھیں گے اچھی طرح سے، آپ کے سامنے جناب امیر کے بہت سارے فضائل ان پر پردہ پڑا رہے گا، کبھی نہیں سمجھ سکتے. یہ پوری زندگی تگودو میں لگے رہے کہ ایک ننیال، ددیال، دادا، پردادا، نانا، کہیں سے ایک تاریک نقطہ، بلیک اسپاٹ نکالنے جناب امیر کی شخصیت میں. بڑا زور لگایا، اپنی نجاست دکھائی ذہنوں کی، کہا ان کے والد کافر تھے. الزام بھی اتنا بودا لگایا کہ تاریخ نے بڑھ کر ایک تماچا مارا کافر کہنے والے کے منہ پر، اور کہا کہ اگر کافر تھے تو تم جا کر ابو طالب کے قصیدے تو پڑھو. جو ایک نعت پڑھ دیتا ہے آج کل، ایک نعت لکھ دیتا ہے، کہتا ہے کیا عاشق رسول تھا، اور جناب ابو طالب نے قصیدوں کے قصیدے لکھے عشق رسول میں، اور وہ ابو طالب اس کے بعد میں اس طرف نہیں جاؤں گا. تو یہ بڑا عجیب، کہیں کوئی نقطہ نہیں مل سکا. اور آخر میں گھٹیا انسان کی عادت ہوتی ہے گھٹیا طریقے سے انتقام لینا. تو کربلا جہاں امام حسین کے خون کی معراج کا نام ہے، وہاں یزید اور اس کے آباء و اجداد کے گھٹیا پن کا نام ہے. تم کچھ نہیں کر سکے، یہ کر لیا تم نے، بڑا تیر مارا. 3 دن پانی بند کر کے پیاسوں اور بھوکوں پر 30,000 کے لشکر کو لائے، اور اب تم اپنی بہادری کے گن گا رہے ہو. ذرا بھی شرم اور حیا ہوتی نا تو بہادری کے گن نہیں گاتا آپ نے. بہادری کے گن گانے چاہیے بنو ہاشم کو. تو مکے کی، عرب کی مینٹلٹی کیا تھی، اس کو سنیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے سامنے ہمارے کاؤنٹر پارٹ بھیجو جو میچنگ ہو، جن کے ساتھ ہمارے جوڑ ہو. بھائی جنگ ہو رہی ہے، جو آگے سامنے لڑیے آپ. تو یہ کافروں نے کیوں کہا کہ ہمارے لیول کے لوگ بھیجو؟ سوال سمجھ میں آیا آپ کے؟ اس سوال کو جب تک آپ کے ذہن میں کلیئر نہیں کروں گا میں آگے نہیں بڑھ سکتا. بھائی 3 آدمی آئے، آپ نکلیے کفار مکہ سے کہیں نکلو، لڑو، جاؤ، خط یا ان کو مار دو یا تم مر جاؤ. یہ کیا مطلب ہے کہ ہمارے لیول کے لوگوں کو بھیجو؟ اس کا راز یہ ہے کہ عرب میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ تم کس کو مار کے آئے، اور اگر مر گئے تو کس کے ہاتھوں مرے.
عرب وہ 3 جو کافر تھے وہ سوچ رہے تھے اگر ہم عام سے صحابیوں کے ہاتھوں مر گئے تو تاریخ لکھے گی کہ معمولی سے انسانوں کے ہاتھوں مر گئے، مریں تو ایسے کہ ہاتھ مریں کہ ہمارا نام جب ہمارے قاتل کے ساتھ جڑے تو تاریخ ہے کہ بڑے بہادر کے ساتھ لڑے تھے تو مر گئے، اور اگر ہم مار دیں تو کہا جائے بڑے بہادر سے لڑے تھے اس کے باوجود مار دیا۔ لہٰذا رسول خدا نے کہا تم تینوں واپس آؤ، کہا حمزہ، عبیدہ، علی تم باہر نکلو۔ اب بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا ہے۔ رسول خدا تھاٹ پروسیس کا آغاز کر چکے ہیں۔ ہجرت کی رات بستر پہ سلایا، بدر میں آگے بھیجا، احد میں علی ابن ابی طالب نے جان بچائی، خیبر میں علی ابن ابی طالب نے مسلمانوں کی عزت کو لوٹایا۔ خیبر کا بھی ایک جملہ سن لیجیے۔ اب دیکھیے بات بتائے بغیر بند نہیں پڑ رہا مجھ سے کچھ۔ 3 دن تک لشکر جاتا رہا، جب لشکر واپس آتا تھا تو عجیب جملہ کہا۔ جو لشکر کے لوگ ہوتے تھے یجبنونہ، وہ کہتے تھے کہ سپہ سالار جو کمانڈر تھا اس نے بزدلی دکھائی، سپہ سالار کہتا تھا لشکر نے بزدلی دکھائی۔ بھائی اب ہم تو صحابہ کے چکر جھگڑے میں نہیں پڑ سکتے، وہ بھی صحابہ تھے، جو سپہ سالار تھا وہ بھی صحابہ تھا، تو ہماری تو اتنی حیثیت نہیں کہ صحابہ کے خلاف بولیں، لیکن دونوں ہی صحابی تھے۔ آپ کہیں گے کہ لشکر جھوٹ بول رہا تھا تب بھی صحابہ کی عزت پر حرف آئے گا؟ نہیں کہیے گا۔ اگر آپ کہیں سپہ سالار جھوٹ بول رہا تھا وہ بھی صحابی تھا، نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال دونوں یہ کہہ رہے تھے۔ اب دونوں تو سچ نہیں بول سکتے نا۔ اگر کہیں دونوں ہی سچ بول رہے تھے تب بھی مسئلہ بگڑ جائے گا۔ اب مجھے اس جھگڑے میں نہیں جانا، لیکن رسول خدا نے آ کر فیصلہ کر دیا کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا۔ کہا دیکھو کل تک تم علم دیتے رہے، کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو آگے بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا، مرد ہوگا، کرار غیر فرار ہوگا۔ یعنی دیکھو تم دونوں جو بات کر رہے تھے، کبھی لشکر سپہ سالار پر الزام لگائے، سپہ سالار لشکر پر الزام لگائے، یہ تم دونوں کہہ رہے ہو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن کل یہ جھگڑا نہیں ہوگا، کل کوئی کسی پر الزام نہیں لگائے گا۔ آج تک پورا لشکر جاتا تھا ناکام واپس لوٹتا تھا، کل ایک کو بھیجوں گا۔ ایک کو بھیجوں گا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم دونوں ہی صحیح کہہ رہے ہو، وہ ایسا ہے کہ لشکر کو اس کے ساتھ نہیں بھیجوں گا کہ اگر وہ فتح کر لے تو لشکر کا ہم ساتھ تھے۔ لہٰذا فرمایا کہ دیکھو کل تک جو واقعہ ہوا تم لوگ نپٹتے رہو، ہم نے تم کو بتا دیا کل جس کو علم دوں گا وہ ایسا ہوگا۔ علم دیا بھائی کو اپنے ہاتھوں میں، اور اس کے بعد مرحب کے سامنے گئے جناب امیر، مقابلہ ہوا۔ آپ مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں خیبر کو۔ جناب امیر نے دروازہ اکھیڑا اور اس کے بعد رکھا خندق پہ، اور پوری فوج داخل ہوئی کس کے ساتھ؟ جناب امیر کے پیچھے پیچھے۔ پھر اس کے بعد خندق کی جنگ پیش آئی، عمرو بن عبدود کو قتل کیا۔ حنین کی جنگ پیش آئی، جا کے فتح حاصل کی جناب امیر نے۔ پھر اس کے بعد تبوک کے موقع پر جب رسول خدا مدینہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو جناب امیر کو مدینہ میں چھوڑ دیا، اور جناب امیر نے کہا آنکھوں میں آنسو، یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جنگ پہ لے کے نہیں جا رہے۔ کہا کہ اما ترضی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی، لیکن یہ ایک ہے مسئلہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اچھا رسول خدا نے یہ حدیث اس موقع پہ کیوں پڑھی؟ سوال ہے۔ دیکھیے موسیٰ نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں۔ موسیٰ کے پاس بھی علم لدنی ڈیوائن نالج، ہارون کے پاس بھی علم لدنی ڈیوائن نالج۔ موسیٰ گئے کوہ طور پر، ہارون بنی اسرائیل کے ساتھ رہے، جدائی ہو گئی، سپریٹڈ ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ کوئی جناب ہارون کا مذاق اڑائے، بھائی اپنے خدا سے کوہ طور پر مناجات کرنے گئے، موسیٰ تم کو نہیں لے کے گئے، ہارون کیا جواب دیں گے؟ دیکھو فاصلے کی کمی اور زیادتی، ڈسٹنس کا ہونا زیادہ اور ڈسٹنس کا کم ہونا موسیٰ کے ساتھ تمہارے لیے ایشو ہے۔ میں موسیٰ کے ساتھ جاؤں کوہ طور پہ تب بھی ان کے ساتھ نبی ہوں، یہاں چھوڑ کے جائیں تب بھی نبی ہوں۔ ہمارا اور موسیٰ کا رشتہ الگ ہے، تم اپنے رشتے کو نبھاؤ موسیٰ کے ساتھ۔ خوب توجہ کیا آپ نے۔ تو رسول خدا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہا گھبرا کیوں رہے والی، تمہیں دکھ کیوں ہو رہا ہے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے، تم مدینے میں رہو ہمارے ساتھ۔ اچھا یہ بھی اللہ کا لطف کرم تھا، وہ جنگی نہیں ہوئی۔ خدا نے کہا جب علی نہیں ہے تو کیا لڑوا کے کر، یہ میرے جملے ہیں۔ بہرحال تبوک کی جنگ نہیں ہوئی اور مسلمان واپس آ گئے۔
اس کے بعد مختلف مواقع پر صدقات، خیرات. جناب امیر آپ جانتے ہیں ہمیشہ جنگیں جتوائی جناب امیر نے، تو جو مال غنیمت ملتا ہے سب سے زیادہ جناب امیر کو ملتا ہوگا. آپ نے کبھی دیکھا کہ بکری کی ران بھن رہی ہو، زیتون کا تیل ہو، مکھن ہو، قیمتی پھل ہوں، جناب سیدہ ریشم اور کمخاب کے بچھونے پہ بیٹھی ہوں، اور جناب سیدہ کا لباس ایسا ہو؟ ان شہزادوں کے پاس لباس تو ہوتا نہیں تھا. اب یہ اور بات ہے کہ کہاں سے آتا تھا، لیکن لباس نہیں ہوتا تھا عید کے دن پہننے کے لیے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ نے دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ تو یہ رسول خدا تھاٹ پروسیس چلا رہے ہیں کب سے؟ جب سے جناب امیر خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. آغوش میں لیا جا کر، بھائی گھر کا کوئی اور فرد لیتا، کوئی بزرگ لیتا، جناب امیر گئے آغوش میں لینے کے لیے. اور پھر اس کے بعد سے پوری زندگی آپ نے جناب امیر کی دیکھی، کب سے لے کر ولادت سے لے کر 10 ہجری 28 صفر، جب تک رسول خدا زندہ رہے جناب امیر کی زندگی کو آپ نے دیکھ لیا. جب ہر موقع پر ہر کام کروایا، وہ جو تھاٹ پروسیس، سوچ کے عمل کا آغاز رسول خدا نے مکے میں کیا تھا. 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے، 2 سال کے علی کو آغوش میں اپنی گود میں لے کر مکے میں ہر جگہ گھما کر. ایک تو واقعہ رہ ہی گیا سرکار، وہ تو آپ سن لیجئے مجھ سے. ہمارے یہاں ایک عقیدہ ہے مسلمانوں میں کہ جو مہر نبوت دیکھ لے گا وہ جنتی ہے. اب یہ صحیح غلط تو اللہ کو پتہ، میرا اتنا علم نہیں ہے بھیا کہ میں کہوں کہ جنت میں کون جا سکے گا. اب علماء نے کہا ہے تو ہوگا ایسا، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن ہے بات جس نے مہر نبوت دیکھ لی وہ جنت میں جائے گا. صاحب آپ دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، تھا کوئی جو فتح مکہ کے موقع پر مہر نبوت کے اوپر قدم رکھ کے بڑھا، اور اس مہر نبوت پر صرف 3 لوگوں کے قدم پہنچے ہیں، 2 شہزادے اور تیسرا ان کے والد بزرگوار جناب امیر. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے بڑا. اچھا واقعہ یہ ہوا کہ رسول خدا نے جب کہا بتوں کو گراؤ، تو جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر چڑھ جائیے. رسول خدا جب آنا چاہا کاندھے پر، جناب امیر بوجھ نہیں اٹھا سکے رسول خدا کا. اور پھر اس کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ آپ کے بوجھ کو اٹھاؤں. بچے یہ سمجھ لیں، نعوذ باللہ، خاکم بدہن. بچہ پوچھے گا مولانا کیا رسول خدا نعوذ باللہ اوور ویٹ تھے؟ بیٹا جو جو کی روٹی کھائے کھجور کے ساتھ، سینکڑوں رکعت نماز پڑھے ایک دن میں، وہ اوور ویٹ ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے بچوں کے ساتھ مجھے چلنے دیجئے. بچوں کے ذہن میں سوال رہ گیا تو مولانا یہ کیسا؟ نہیں، قطعاً نہیں. مسئلہ کچھ اور تھا. خدا اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ امامت رسالت کو اس طرح سے نہیں اٹھا سکتی کہ جو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں اور تفسیر میں لکھا ہے. ہمارے علماء نے کہا کہ اچھا علی میں تمہیں اٹھاؤں گا. کندھے پر گئے اور بتوں کو توڑا. یہاں پہ بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ پرابلم کیا تھی اس میں؟ آپ مکے کے بڑے بڑے لوگوں کے بتوں کو توڑ رہے ہیں، سب نیچے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، دشمنی ہو جائے گی. جہاں بھی خطرناک خطرے کا کام تھا کسی کو اعتراض نہیں ہوا. یا رسول اللہ ہم سو جائیں ہجرت پہ. لیکن جیسے ہی سیدہ کے گھر کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلا، ادھر دروازہ کھلا ادھر زبانیں کھلی. یہ یا رسول اللہ آپ نے دروازہ، بھائی آپ نے کل شب ہجرت اعتراض کیوں نہیں کیا ہم سو جائیں؟ بدر میں جب رسول خدا نے بھیجا آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ہم چلے جائیں؟ علی کو چھوڑ دیجئے، علی کے باپ نے آپ کے لیے اتنی قربانیاں دیں، علی کی ماں نے اتنی قربانیاں دیں، خود علی نے آپ کے لیے اتنی قربانیاں دیں. یا رسول اللہ علی کو چھوڑ دیجئے، اچھی بات نہیں ہے، نوجوان ہے، ایک جنگ میں تو ہم کو جانے دیجئے، کچھ ہم کو خدمت کرنے دیجئے. وہاں اعتراض نہیں کیا. احد میں جب رسول خدا کی جان جناب امیر بچا رہے تھے تو کسی نے اچھا وہاں اعتراض کرتے بھی کیسے؟ وہاں ہوتے تو کرتے نا. کوئی پہاڑ پہ کوئی میدان میں قرآن کی آیت پڑھ لیجئے، اذ تلوون ولا تلوون علی احد اذ تصعدون ولا تلوون علی احد. وہ یاد کرو وقت کہ جب اونچائی کی طرف تم دوڑے جا رہے تھے اور ایک دوسرے کی اوٹ میں بھی چھپ نہیں پا رہے تھے. خوب توجہ کیجئے کتنی قسم پرسی کا عالم ہے. وہاں پہ جناب امیر کسی نے اعتراض نہیں کیا. خیبر میں بھیجا کسی نے اعتراض نہیں کیا. خندق میں عمرو بن عبد ود آیا، کوئی خیمے میں جتنے لوگ بیٹھے تھے کوئی نہیں اٹھا. یہ میرے الفاظ نہیں، شبلی نعمانی کے الفاظ ہیں کہ اصحاب رسول خدا اس طرح بیٹھے تھے کہ انہو علی رؤوسہم الطیر، لگتا تھا پرندے ان کے سروں پر بیٹھے اور یہ ذرا سی موومنٹ کریں گے تو اڑ جائیں گے. یہ شبلی نعمانی نے کیوں لکھا ہے؟ اس وجہ سے لکھا ہے کہ اگر کوئی پہلو بھی بدلے گا تو رسول خدا کہیں گے تم جانا چاہ رہے ہو. یعنی مس انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا نہ ہو، سب بالکل سانسے رو کے بیٹھیں. اب وہی بیچارہ سپوت ابو طالب کا لاڈلا چاہیے تھا بیٹا، 2 دفعہ اٹھا کہا بیٹھ جاؤ، پھر کہا کوئی ہے؟
پھر جناب امیر اٹھے, کہا بیٹھ جاؤ. پھر اس نے آواز دی خیمے سے باہر, کہا کوئی ہے؟ پھر جناب امیر جب اٹھے کہا اے علی ھذا عمر. یعنی کل مورخ یہ نہ کہے, ہسٹورین, اصل میں علی تو خیمے کے اندر تھے, ان کو کیا پتا خیمے کے باہر کون ہے, آپ خواہ فضول میں بات کر رہے ہیں عمر کو مارا, عمر کو مارا. تو بڑی بات تو جب ہوتی جب جانتے بوجھتے ہوئے ڈیلیبریٹلی انٹینشنلی جاتے اپنی ول کے ساتھ عمر سے جنگ کرنے. خیمے میں بیٹھے ہوئے کو کیا پتا کہ باہر کون ہے, چلے گئے تو پھنس گئے تو لڑ لی, وہ تو خدا نے مدد کی. تو رسول خدا تاریخ کو دیکھ رہے تھے, کہا یا علی ھذا عمر. مورخ یہ نہ کہے علی ابن ابی طالب نکل گئے, اب جو دیکھا تو حقہ بکا رہ گیا, عمر ہے, اب خیمے میں آ نہیں سکتے تو مجبوراً لڑنا پڑ گیا. فرمایا ھذا عمر, اے علی یہ عمر ہے. آپ جانتے ہیں جناب امیر نے کیا جواب دیا, وانا علی, اگر یہ عمر ہے تو میں علی ہوں. خوب توجہ کیجیے گا. تو یہ تھاٹ پروسیس چل رہا ہے نا, میری بات سمجھ گئے اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جب سے جناب امیر پیدا ہوئے اور 10 ہجری تک رسول خدا نے ہر موقع پر جناب امیر کو رسول خدا نے بعض مقامات پر خود آگے کیا, بعض مقامات پر جناب امیر خود آئے. تو یہ تھاٹ پروسیس ہے. اب تم نے دیکھ لیا, اب میں کہوں آپ سے, ان بچوں سے کہوں کہ میرے بچوں عزیزوں, چندہ تم نے دیکھ لیا کہ 32 سال کی زندگی جناب امیر کی کیسی گزری. ہر مشکل وقت میں جناب امیر آگے آئے, ہر مقام پر جناب امیر آگے آئے, اور پھر اس کے بعد علم کی تعریف کی تو جناب امیر کے, تقوی کی تعریف کی تو جناب امیر کے. اگر بتایا رسول خدا نے کہ جنت میں کون کامیاب ہو کر جائے گا تو کہا علی و شیعتہ ہم الفائزون, علی اور اس کے شیعہ ہی کامیاب ہیں. خود تمام کی تمام باتیں کہیں. اب اگر رسول خدا نے غدیر کے مقام پر جناب امیر کو اٹھا دیا تو آپ کو اعتراض کس بات کا ہے؟ پورا تھاٹ پروسیس چلایا, تب آ کر بتایا کہ دیکھو یہ ہے وہ علی. جس طرح سے 40 برس رسول خدا نے مکے میں زندگی گزاری, کس طرح سے گزاری. جب بولنا آیا رسول خدا کو, اپنے بچپنے کی عمر سے نکلے اور لوگوں سے گفتگو کرنے لگے. یہ دیکھیں میں عام انسانی لحاظ سے کہہ رہا ہوں, جس طرح سے مورخین لکھتے ہیں. تو رسول خدا کہتے تھے میں رسول ہوں, جس طرح سے حضرت عیسیٰ نے کہا. 40 برس خدا نے انتظار کیا. علماء نے بیان فرمایا ہے, جو مورخین نے لکھا ہے وہ یہ کہ اس طرح سے رسول خدا نے اپنی زندگی گزاری کہ مکے کے تمام لوگ رسول خدا کو 2 ٹائٹل دیے انہوں نے. کون سے 2 ٹائٹل؟ صادق اور امین. اور یہ دونوں وہ ٹائٹل ہیں جن کی نبوت کے لیے ضرورت ہے. جب رسول خدا نے کہا کہ اب 40 برس کے ہو گئے, وحی آئی, جبریل آئے, پیغام لائے, واقعہ آپ کے سامنے جلدی جلدی بتاؤں. اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے, مان لو گے؟ کہا کہ ہاں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا نہیں ہے. حجر اسود گر گیا تھا, کون لگائے گا؟ جھگڑا ہوا. لوگوں نے کہا جو سب سے پہلے کل صبح مسجد حرام میں خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اس مسجد میں تو وہی لگائے گا. دیکھا رسول خدا آ رہے ہیں, سب خوش ہو گئے. کہا صادق اور امین آ گئے. کہا کہ محمد تمہارے ہاتھوں سے ہم حجر اسود لگوائیں گے. تو رسول خدا نے کیا فرمایا؟ کہا چادر لے کر آؤ. تمام قبیلے کے سرداروں سے کہا چادر کو پکڑو, حجر اسود کو لگایا. کہا جہاں پہ حجر اسود کو لگنا ہے اس کالے سیاہ پتھر کو وہاں لے کر آؤ. سب آئے اور اٹھا کر لگایا. یہ رسول خدا کا طریقہ تھا محبت کو ایجاد کرنے کا. تو یہ تمام کے تمام کام کیے رسول خدا نے. پھر 40 برس کے بعد جا کر جب اعلان کیا نبوت کا, آج تک تم نے مجھے جھوٹ بولتے سنا ہے, غلط بات دیکھی ہے, تمہاری امانتیں میرے پاس ہیں, تو میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ تم ہی کہتے ہو صادق. دیکھیں یہ میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. تم ہی کہتے ہو صادق, تم ہی کہتے ہو امین. تو جب صادق اور امین ہوں تو مان لو کہ خدا ہے, قیامت ہے. کہا نہیں مانیں گے. تو رسول خدا نے 40 برس تک ایک تھاٹ پروسیس کو چلایا اور کنکلوژن کہاں پر آ کر دیا؟ جب پہلی وحی آئی تو کہا دیکھو صادق اور امین تو مانتے ہو, خدا کا پیغام سن لو مجھ سے, جبرائیل یہ لے کر آئے ہیں. تو ہمیشہ نبوت کی امامت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک تھاٹ پروسیس کا آغاز کیا جائے اور اس کے بعد وہ نتیجہ دیا جائے. تو یہ کام کیا رسول خدا نے رسالت کے سلسلے میں بھی. لیکن لوگ تھے, لوگ ناکام, میں نہیں کہوں گا رسول خدا ناکام رہے, لوگ ناکام رہے, نامراد رہے, بد نصیب رہے, پیغام رسالت کو نہیں سمجھ سکے. تو پھر میں تبارہ چوبارہ کہوں گا اس کو, 5ویں 6ٹھی بار کہوں گا, تھاٹ پروسیس کا آغاز کیا. آخر میں آ کر 40 برس کے ہو گئے, کہا کہ میں رسول ہوں, لوگوں نے نہیں مانا. یہ رسالت کے سلسلے میں, نبوت کے سلسلے میں. اب امامت کے سلسلے میں کیا کہیں؟ علی کو بقول آپ بچوں کے آؤٹ آف نو ویئر ایک دم سے کھینچ کے لے آئیں, علی من کنت مولا فازا.
لوگ کہیں گے یہ کہاں سے آ گئے؟ تو 10 برس 12 برس 30 برس جناب امیر نے قربانیاں دیں، اس لیے کہ کل اگر رسول خدا اپنے ہاتھوں پر جناب امیر کو بلند کریں تو کسی کو اعتراض نہ ہو کہ یہ علی ہی ملے تھے۔ اگر کوئی کہتا کہ علی ہی ملے تھے تو رسول خدا جواب دیتے شب ہجرت علی ہی ملے تھے، بدر میں علی ہی ملے تھے، احد میں علی ہی ملے تھے، خیبر خندق میں علی ہی ملے تھے، صدقات و خیرات کے وقت علی ہی ملے تھے، میری جان بچانے کے لیے علی ہی ملے تھے، میرا علم جس کو میں نے منتقل کرنا چاہا وہ علی ہی ملے تھے۔ ان تمام مقامات پر مجھے کوئی نہیں دکھا، تم بھی راضی تھے، ہم نے بھی خدا کے حکم سے جناب امیر کو یہ سب دیا۔ تو آج اگر شخصیت کے تار و پود، شخصیت کے تمام کمپوننٹس، انگریڈینٹس کمپلیٹ ہو رہے ہیں، یا میں تمہارے سامنے کمپلیٹ اور مکمل کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، تو اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ کل اعتراض کیوں نہیں کیا تھا جب علی بستر پہ سو رہا تھا؟ وہ تو جان جانے کا خطرہ تھا۔ مرحب اور عمر ابن عبدود کے سامنے کیوں اعتراض نہیں کیا تھا؟ وہ جان جانے کا خطرہ تھا۔ پہلا اعتراض کہاں پر ہوا؟ کہ جب سیدہ کا بیعہ اور عقد جناب امیر سے کیا اس وقت اعتراض ہوا، کیونکہ یہاں پر بغیر کسی ایفرٹ کے رسول کی دامادی کا تمغہ اور میڈل مل رہا تھا۔ پھر دوسرا اعتراض کہاں پر ہوا؟ کہ جب دروازہ کھولا گیا، رسول خدا کو فرمانا پڑا کہ میں نے کسی کا دروازہ نہ اپنے حکم سے بند کیا ہے نہ اپنے حکم سے کھولا ہے۔ سرکار یہ اس بی بی کے گھر کا دروازہ ہے کہ جس بی بی کے نکاح کا اختیار بھی رسول کو نہیں ہے، اور اصول کافی کی روایت ہے کہ زوج نورا من النور، اے محمد نور کا نور سے بیعہ کر دیجئے۔ رسول خدا نے پوچھا کون نور، کس کا؟ کہا کہ سیدہ کا علی سے، یعنی ادھر بھی نور ادھر بھی نور۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ تمام کے تمام شخصیت کو جناب امیر کی رسول خدا نے کس طرح سے بتایا۔ اب اگر یہ بنیاد آ جائے، سمجھ لیا، اب اگر آپ جناب امیر تک پہنچ گئے تو اہل بیت کے بقیہ تسلسل کو آپ خود بخود درست کر لیں گے۔ یہ بات میں نے آپ سے کیوں کہی؟ تھاٹ پروسیس، سوچ کا عمل، سوچنے کا عمل، خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر کہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے تھاٹ پروسیس کو کمپلیٹ کیا ہے۔ اگر میں آپ کو ایک A4 پیپر دوں اور ایک پینسل یا بال پوائنٹ دوں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو، میں کہوں کہ امامت کے بارے میں جو آپ کا تھاٹ پروسیس ہے وہ کب سے آغاز ہوا، کب سے آپ کی سمجھ میں آیا کہ امام کوئی بہت ہی عظیم شے کا نام ہے، عظیم ہستی کا نام ہے، اور امام بالکل برزخ، قبر، قیامت، شفاعت، توسل، مدد، استغاثہ، امام سے مدد مانگنا، امام سے حاجتیں مانگنا، یہ سب امام سے کیجئے۔ تبھی ارباب عزا بر صغیر میں کسی بزرگ کی قبر پہ نہیں جاتے جتنے وہاں دفن ہیں، وہاں وہ لوگ جاتے ہیں جن کو ابو الفضل عباس کے علم سے آشنائی نہیں ہے۔ جتنے بھی مقبرے ہیں بر صغیر میں بزرگ اولیاء کے، عرفاء کے، درویشوں کے، وہاں پر آپ کو اہل بیت کے چاہنے والے نہیں دکھیں گے۔ کیوں نہیں دکھیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کمی تھوڑی ہے کوئی، آپ کے پاس کمی ہے، آپ جائیے۔ زیادہ سے زیادہ اگر اب میں ہندوستان کی جا کے بات کروں، بر صغیر متحدہ ہندوستان، اگر ہم جاتے ہیں تو جناب شہید ثالث کی قبر پہ آگرہ میں جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تعلق ہے اہل بیت سے۔ تو یہ آپ کے اس تھاٹ پروسیس کا آغاز کب سے ہوا؟ مولانا 5 سال، پتہ نہیں 6 سال، 10 سال، 8 سال کے تھے، مجلس پہلی سنی 19، کوئی کہے گا 84 میں، کوئی کہے گا 94 میں، کوئی نوجوان کہے گا 2004 میں، کوئی کہے گا 2014 میں۔ یہ سب آپ دیکھیے، اہل بیت سے جب آپ سیکھیں گے چیزوں کو تو اہل بیت بالکل ایک ڈفرینٹ ڈائمنشن، ایک مختلف انداز سے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ آپ سب لکھیں گے 2004، 2014، 1984، یہ سب لکھیں گے، لیکن آپ کے آقا اور مولا چھٹے امام فرما رہے ہیں من وجدہ فی قلبہ برد حبنا اہل البیت، تم میں سے جو بھی ہم اہل بیت کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں پائے وہ کیا کرے؟ فَلْيُكْثِرُ الدُّعَاءَ لِأُمِّهِ، اپنی ماں کے لیے دعا کرے۔ کیا مطلب ماں؟ تم لوگ عجیب ہو، تمہاری عقلیں نہیں چلتی نا، تمہاری سے مطلب آپ سے نہیں کہہ رہا، میں اپنے کو بھی شامل کر رہا ہوں، ہم سب کی عقلیں، ہم سمجھ جب سے ہمیں ہوش آیا، امام فرما رہے ہیں جو تم 36-38 ہفتے 9 مہینے جس خاتون کے وجود کے ساتھ اٹیچ رہے نا، ولایت کا انتظام وہاں سے ہم نے تمہاری کیا تھا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ کربلا کو اتنی آسانی سے سمجھ لیں، مولانا کی 10 مجلسوں میں آ کر،
100 مجلسوں میں آ کر کربلا کو سمجھیے امامت کے تھاٹ پروسیس کے ذریعے. یہ جو میں مسلسل آپ کو کربلا کا پیغام اس کی بات بتا رہا ہوں اور شہزادی زینب کے خطبوں سے مدد لے رہا ہوں, سید الشہداء کے خطبوں سے مدد لے رہا ہوں, امام سجاد کے خطبوں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام سجاد نے جو خطبہ دیا, تمام کے تمام خطبوں کو آپ نچوڑ دیجئے, جا کر ایسنس نکال لیجئے, کشید کر لیجئے ان کا عرق. آپ کو صرف ایک چیز ملے گی, اہل بیت کی عظمت اور دشمنوں پہ لعنت. یہ ہے کربلا کا میسج, کربلا کا پیغام کہ اہل بیت تک آؤ. جب امام سجاد کو داخل کیا جا رہا ہے, کہاں پر؟ شہر دمشق میں. قافلہ جا رہا ہے, ایک بوڑھا کھڑا تھا, کہیں گا شکر اس خدا کا جس نے تم کو, نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں, اس نے کہا تم کو ذلیل کیا, رسوا کیا, تم لوگوں کو رسوا اور ذلیل کیا, قتل کیا. کیوں؟ کیونکہ کہا جا رہا تھا باغی ہیں یہ. امام سجاد نے کیا کہا؟ امام سجاد نے کہا تم نے آیہ مودت پڑھی ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ ہم ہی ہیں. تم نے آیہ تطہیر پڑھی ہے؟ وہ ہم ہی ہیں. آیہ مباہلہ پڑھی ہے؟ وہ ہم ہی ہیں. کس کس کی محبت کو؟ امام سجاد نے ایک ایک آیت پڑھنی شروع کی اہل بیت کی محبت کی. خوب توجہ کیجیے گا, امام سجاد اہل بیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, یعنی کربلا کی بنیاد یہ کہ اہل بیت کو سمجھو اور ان کی امامت کو سمجھو. کل بھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جو رستہ رسول خدا کے بعد امامت اور خلافت کا اپنے راستے سے ہٹا دیا گیا تھا, سید الشہداء کی عزا اس راستے کو روشن کرتی ہے. اب میں اس میں حدیثیں نہیں پڑھنا چاہ رہا کیونکہ کچھ رکاوٹیں ہیں اور بات ذرا مختلف ہو جائے گی. اب میں جو خطبے کے تھوڑے سے الفاظ پڑھے تھے, دیکھیے کون سے خطبے کے, اب چلتے ہیں ہم اس خطبے کی طرف. اور میں ایک جملہ کہہ دوں, وقت ہے میرے پاس ابھی. امیر المومنین نہج البلاغہ میں خطبہ دیا ہے اور امیر المومنین نے گائیڈنس اور ہدایت اور گمراہی کا معیار, پیمانہ, کرائٹیریا بتایا ہے. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ والآیات واضحہ والمنار منصوبہ این یطاح بکم بل کیف تعمہون وفیکم عطرۃ نبیکم. فرمایا دیکھو, عجیب جملہ ہے کہ خدا کی نشانیاں بالکل کلیئر ہیں, جو خدا کی سائنز ہیں, جو خدا کی علامتیں ہیں وہ بالکل واضح ہیں خدا کے دین کی. والمنار منصوبہ, منار کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جس پر آگ کو رکھا جاتا ہے. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, اگر میں آج کے زمانے میں ترجمہ کروں, لائٹ ہاؤس کہ ایک ٹاور بنتا ہے, اس میں بہت ساری لکڑیاں جلا دی جاتی تھیں, مشعلیں, ٹارچز جلا دی جاتی تھیں. دور سے آپ آ رہے ہیں سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر یہ شہر ہے. سمندر کے بیچ میں بھی کر دیا جاتا تھا تاکہ آپ چٹان سے, پہاڑی سے, راک سے آپ ٹکرائیں نہ اور آپ کو راستہ مل جائے. جناب امیر فرما رہے ہیں والمنار, یہ جو مینارے ہیں نا مسجد کے اس طرح کے, لائٹ ہاؤسز تمہارے لیے واضح ہیں. این یطاح بکم, یہ تمہیں در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھلوائی جا رہی ہیں, یہ تم لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا کیوں بن رہے ہو, بل کیف تعمہون, اور یہ تم پریشان کیوں, سرگرداں کیوں, ایک سرپرائز, ایک وانڈرنگ, ایک عجیب کنفیوزڈ اسٹیٹ میں کیوں ہو تم لوگ. سوال سمجھ میں آ گیا؟ جناب امیر پوچھ رہے ہیں لوگوں سے, خطبہ دے رہے ہیں, سولوشن کیا دے رہے ہیں؟ تمہارے درمیان قرآن ہے, دیکھو جا کر تم نے رسول خدا کو دیکھا ہے. کہہ رہے ہیں وفیکم عطرۃ نبیکم, گمراہی سے بچنے کا ون اینڈ اونلی ایک علاج ہے صرف. فرمایا تمہارے درمیان نبی کے گھر والے موجود ہیں تو گمراہ کیوں ہو رہے ہو؟ لہٰذا نبی کے گھر والوں کو چھوڑ کر قرآن تک جاؤ گے, نبی کے گھر والوں کو چھوڑ کر مکے جاؤ گے, نبی کے گھر والوں کو چھوڑ کر حج پہ جاؤ گے, نبی کے گھر والوں کو چھوڑ کر تقوی اختیار کرو گے. نہ یہ تقوی قابل قبول ہے, نہ تلاوت قابل قبول ہے. مولانا یہ آپ نے ایگزیجریٹ کر دیا, تھوڑا سا آپ نے ذرا سا جوش میں آپ آگے بڑھ گئے. بھائی میں جوش میں آگے بڑھ گیا, کیا جناب امیر بھی جوش میں آگے بڑھ گئے؟ فرما رہے ہیں وہ ایک معیار دے رہے ہیں, وفیکم عطرۃ نبیکم, تمہارے درمیان نبی کی اولادیں موجود ہیں. نہ تمہاری نمازیں تم کو ہدایت دے سکتی ہیں, نہ تمہاری تلاوتیں. اگر نبی کی اولاد کو چھوڑ دیا سب کچھ ویسٹ ہو جائے گا. مانے تھوڑا سا یہ نیریٹو جو ہے یہ تھوڑا سا ریڈیکل نہیں ہے؟ اس سے پہلے اس ریڈیکلزم پر خدا پہنچ چکا ہے. کہہ رہا لا الہ, کسی خدا کو نہیں مانتے. خدایا تجھے کیا فائدہ ہو جائے گا, ہم بتوں کی پرستش کر رہے ہیں, یہ چاند کی, وہ سورج کی, وہ آگ کی, وہ درخت کی. خدا کو بتائیے آپ کوئی نقصان پہنچے گا؟ نہیں.
امیر المومنین کو بہت سے لوگ نہیں مانتے خلیفہ بلا فضل. جناب امیر کا کسی نے کیا بگاڑ لیا اور کیا سنوار لیا؟ نہ کوئی جناب امیر کا سنوار سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے, بڑی دیر سے برداشت, جو جھک مارنی ہے جس کو مار لے, میں اس سے زیادہ رک نہیں سکتا. کیا بگاڑ لیا, کیا سنوار لیا میاں تم نے؟ جناب امیر, یہ دنیا ہے ہی نہیں جناب امیر جیسی ہستیوں کے لیے, لیول ہی کچھ اور ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, جامعہ کبیرہ یہی جملہ کہہ رہی ہے. تو خیر میں زیادہ دور نہ ہو جاؤں موضوع سے. تو یہ ریڈیکلزم نہیں ہے. جب آپ جاتے ہیں ہارٹ کے اسپیشلسٹ کے پاس, اور خدا نہ کرے کسی کو تکلیف ہو, تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس آ جاتے, کہتا ہے بھائی آپ سمپل MBBS ہیں, مجھے اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. نہیں میرے پاس آئیے چیک کر لوں. آپ کہتے ہیں نہیں میں اسی کے پاس جاؤں گا. اس کے پاس جاتے کہتے ہیں دیکھو خبردار, اس پوری جو بلڈنگ ہے اس میں تمام اچھے ڈاکٹر ہیں لیکن سمپل MBBS ہیں. کارڈیک جو سرجن ہے یا فزیشین وہ میں ہوں. تو آپ اس وقت کیوں نہیں کہتے آپ بہت زیادہ ریڈیکل نہیں ہو رہے, آپ نیرو مائنڈڈ کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے دیکھیے صاحب اس وقت ہائی ٹائیڈ ہے سمندر میں, یہاں پہ کوئی بچانے والا نہیں ہے, سوئمنگ مت کیجیے گا. آپ جائیں گے پولیس کھینچ کے لے آتی ہے, بھائی میری جان ہے, میں مجھے سوئمنگ کر, کہے گا بھائی آپ کی جان نہیں ہے اس وقت, اسٹیٹ کا قانون چلے گا, باہر نکلیے. خوب توجہ فرما رہے ہیں. بچہ چھری اٹھا لیتا ہے ہاتھ میں, ماں بڑے پیار سے بھائی کھیلنے دیجیے بچہ ہے. آپ کو دنیا میں اگر دنیا کے انسانوں کو برائیوں سے بچانا ہوگا تو آپ کو لاز اپروو کروانے پڑتے ہیں پارلیمنٹ سے. یہ سرخ بتی ہے, یہ سبز بتی ہے, آپ کو پارلیمنٹ بنانی ہوتی ہے. پولیس ہے جو آپ کے امن و امان کو قائم رکھتی ہے. جس کا جی چاہے سڑک پہ جو کرتا پھرے نہیں ہو سکتا. لہذا خدا نے کائنات بنائی ہے. خدا کہے تم ہمارے بارے میں جو جی چاہے کرتے پھرو, ہم چھوڑ دیں گے. کہہ رہا لا الہ, کوئی خدا نہیں ہے. لہذا جناب امیر فرما رہے ہیں, اور یہ تحکم نہیں ہے, یہ جبر, یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یہ ایروگنس نہیں ہے, یہ سیلف پریزنگ نہیں ہے اہل بیت کی. یہ اہل بیت کا دل جل رہا ہے, یہ ترحم ہے ان کے دل میں کہ دیکھو تم اگر ہم تک نہیں آئے, نہیں پہنچ سکتے قبر میں اپنی ٹھیک طریقے سے, تمہیں عبادتیں نہیں سمجھ سکتے تم, اس بات کو سمجھیے. لہذا فرمایا فیکم عطرۃ نبیکم وہم عزمۃ الحق وعلام لسان الصدق وعلام الدین. 3 خصوصیتیں بتائیں اہل بیت کی. فرمایا اہل بیت کی, نہج البلاغہ جناب امیر فرمایا اہل بیت کی 3 خصوصیتیں. عزمۃ الحق, یہ حق کا عزمہ ہے. یہ عزمہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کشتی دیکھی ہے, یقیناً دیکھی ہوگی. لکڑی کی بوٹ ہوتی ہے چھوٹی سی 20-25 فٹ کی, اس کے پیچھے بالکل بیک سائڈ پہ لکڑی کا ایک, اگر میں کہوں اس کو ٹکڑا ہوتا ہے ایک, وہ لگا ہوتا ہے. آپ اس کو گھماتے ہیں دائیں بائیں تو کشتی اس سے دائیں بائیں چلتی ہے. یہ ہے عزمہ. یعنی دین سیدھے رستے پر اس وقت چلے گا جب اہل بیت اسے کنٹرول کریں گے. تمہارے عقل کی بات ہی نہیں کہ تم دین کو چلا سکو. عزمت الحق وَأَعْلَامُ الدین, دین کے رستے کے جو پرچم ہے نا, جو تمہیں بتائیں گے کہ دین ہے کہاں پر. آپ یہاں سے جا رہے ہیں, فرض کیجئے مثال کے طور پہ, اب مجھے یہاں کے شہروں کے نام نہیں پتا, کوئی بھی شہر فرض کیجئے ہندوستان کے, پاکستان کے, آپ کراچی سے لاہور جا رہے ہیں, آپ بمبئی سے لکھنؤ جا رہے ہیں, تو رستے میں آپ کو اعلام ملتے ہیں, سائن بورڈز ملتے ہیں کہ یہ جو فورک آ رہا ہے نا, رائٹ والا لیجئے, یہ جو راؤنڈ اباؤٹ آ رہا ہے نا, 3rd ایگزٹ سے نکلیے. صحیح, ایک خاتون مسلسل آپ کا دماغ کھائے جائیں گی موبائل میں کہ اب رائٹ پہ جائیے, اب دائیں جائیے, اب بائیں جائیے. ٹھیک ہے, تو یہ سب آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں, پھر آپ گمراہ نہیں ہوتے. واضح ہے بات. تو امیر المومنین فرما رہے ہیں ہم اعلام الدین, دین کے راستے کو کیسے سمجھو گے, یہ دین کا راستہ ہے یا شیطان کا راستہ ہے؟ فرمایا جس راستے پر اہل بیت کی معرفت کے جھنڈے گڑے ہونا, سمجھ لیتا ہوں وہ دین کا راستہ ہے. اور پھر فرمایا وَلِسَانُ الصِّدْقِ الْسِنَةُ الصِّدْقِ, اہل بیت ہی ہیں جن کی زبانیں سچی ہیں, سچائی کی زبان ہے ہی اہل بیت کے پاس. اور پھر فرمایا عجیب, فَأَنزِلُوهُمْ بِأَحْسَنَ مَنَازِلِ الْقُرْآنِ وَوَرِّدُوهُمْ وُرُودَ الْحِمَ الْإِعْطَاشِ. فرمایا اہل بیت کو پتہ ہے تمہیں کہاں پہ رکھنا چاہیے. جناب امیر فرما رہے ہیں, آپ سے بھی مجھ سے بھی 1400 برس سے جناب امیر کی آواز موجود ہیں, الفاظ موجود ہیں نہج البلاغہ میں. فرمانے تم جانتے ہو کہ اہل بیت کو تمہیں کہاں رکھنا ہے؟ فرمایا وہاں رکھو کہ جہاں قرآن نے بہترین طریقے سے انہیں رکھا ہے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا میننگ کیا ہے؟ اہل بیت کو وہاں رکھو کہ جہاں قرآن کو تم رکھتے ہو
خوب توجہ کیجئے. قرآن کو کہاں رکھتے ہو؟ قرآن کو کہتے ہو اس کی ہوا بھی لگے گی تو شفا ہے. قرآن میں ہر درد کی دوا موجود ہے. قرآن میں ہر چیز کے مسئلے کا حل موجود ہے. قرآن کو پڑھنے کا ثواب یہ ہے. قرآن کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں حفاظت کرتا ہے. قرآن کی صورتیں دل کو سکون دیتی ہیں، اینگزائٹی، اسٹریس، تمام کی تمام پریشانی سے، اضطراب سے، گھبراہٹ سے بچاتی ہیں. بچہ سو رہا ہے، ڈر لگتا ہے، کہو بیٹا سورہ قل ہو اللہ اتنی دفعہ پڑھ کے سو جایا کرو، ڈر نہیں لگے گا. قرآن کو اپنے گھر میں بلند آواز سے تلاوت کرو، شیاطین نہیں آئیں گے. قرآن، تمام کی تمام چیزیں قرآن کی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے. تو امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ انزلوہم باحسن منازل القرآن، اہل بیت کو وہاں رکھو جہاں خدا نے قرآن کو رکھا ہے. یہ جناب امیر فرما رہے ہیں. کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ شریک قرآن یہ ہیں. آپ سب زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا شریک القرآن. لہٰذا ایک چیز یہ. اس کے بعد اگلا جملہ کیا فرمایا؟ وَوُرِدُوهُمْ وُرُودَ الْحِمَ الْإِعْطَاشِ. دیکھو جب اہل بیت کے پاس جایا کرو نا تو کس طرح سے جایا کرو. چاہے زری پہ جاؤ، چاہے قبر پہ، چاہے بحر الانوار کھولو، چاہے اصول کافی. اہل بیت سے متعلق جو بھی چیز ہے نا، اہل بیت کے علوم جب حاصل کرنے جاؤ تو کس طرح سے جاؤ؟ اس طرح سے جاؤ کہ جس طرح سے پیاسا اونٹ، تالاب ہوتا ہے نا، پونڈ یا پول یا نہر، اسٹریم، ریور، پیاسے اونٹ کو آپ پیاسا رکھیے 1 دن 2 دن 3 دن، اس کے بعد اس کی رسی کو کھولیے. جس طرح سے دوڑتا ہوا پانی کی طرف جائے گا، وہ دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھے گا اور اپنا منہ ڈال کر بڑی بےتابی کے ساتھ چاہے گا کہ پانی کو جلدی سے پی لے. اور میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا کہ پانی پینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اونٹ کے. لہٰذا جناب امیر فرما رہے ہیں جب دعا اب ہم، یہ اب میرے الفاظ ہیں یہاں سے، دعا ابو حمزہ سماجی پڑھتے ہو، جامع کبیرہ پڑھتے ہو، زیارت وارث پڑھتے ہو، لگن سے پڑھا کرو پیاسے اونٹ کی طرح. زیارت وارث تمہاری پیاس کو بجھائے گی. یہ جناب امیر کے الفاظ. ورود الحیم العطاش. فرمایا خذوہا عن نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. فرمایا فرمایا کہ خضوہا، اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں، جناب امیر کے جملوں کو ترجمہ کر رہا ہوں میں، اس کو لو اپنے نبی سے. تمہارے نبی فرما کے گئے کہ انہو لیس بمیت من مات منا ولا یبلا من بلی منا. عجیب جملہ ہے. فرمایا کہ نبی، تمہارا نبی یہ کہہ کے چلا گیا ہے ہمارے بارے میں کہ اہل بیت میں سے جو مر جائے وہ مرتا نہیں ہے، اور تم یہ سمجھو کہ ان کو قبر میں رکھ دیا، ان کے بدن بوسیدہ ہو گئے. خبردار، ہرگز ان کے بدن بوسیدہ نہیں ہوتے. یہ جناب امیر کو کیوں بتا رہے ہیں؟ اس کو کہنے کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کو کہنے کا فلسفہ جو میری چھوٹی سی عقل میں سمجھ میں آتا ہے کہ جب کربلا جانا نا تو مردہ کی قبر کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے ہو تم، بلکہ زندہ حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہو. یعنی کیا مطلب اس بات کا؟ مولانا امام حسین تو شہید ہوئے ہیں، دنیا سے چلے گئے، تبھی تو ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور ان کو دفن بھی کیا، اور امام سجاد نے آ کر وہ تمام کام انجام دیے. امام سجاد کو امامت ملی کیونکہ امام حسین دنیا سے چلے گئے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ مردہ میت نہیں ہے، مرا نہیں ہے جو مر گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا نے فرمایا اس کے ذریعے سمجھیے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو خدا کے راستے میں مرے انہیں موت مت کہو. وہ دنیا سے ضرور چلے گئے لیکن انہیں موت نہیں آئی ہے، یعنی مردہ نہیں ہیں وہ. یعنی ان کا تعلق، دیکھیے میں مزید اس کو ذرا سا کھولوں. زندہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ مردہ کس کو کہتے ہیں؟ زندہ اس کو کہتے ہیں آسان الفاظ میں، نہ بایولوجی میں جاؤں گا، نہ میں کسی سوشل سائنس میں، نہ کسی اور کرائٹیریا کے حساب سے. سیدھی سی بات ہے، مردہ اس کو کہتے ہیں جس کا دنیا سے تعلق ٹوٹ چکا ہو، جو کوئی کام اپنا انجام نہ دے. یہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے یہاں پر، کچھ نہیں کر سکتا، یہ محتاج ہے میرا اور آپ کا. اٹھا کے ہم اس کو لے کے جائیں گے، غسل ہم دیں گے، نماز ہم پڑھائیں گے، کفن ہم دیں گے. اس کا اب یہ کل تک جو اپنے بچوں کو نصیحت کرتا تھا، گائیڈنس، گھر میں پیسہ کما کے لاتا تھا، گھر کو مینج کر رہا تھا، اب یہ نہیں کر سکے گا. مردہ کی سیدھی سی تعریف کیا ہے؟ جس کا تعلق دنیا سے ٹوٹ گیا، اب یہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا، ہے کہ نہیں؟ اچھا، کسی کا باپ چلا گیا فرض کیجئے افریقہ یا پاکستان، انڈیا سے امریکہ،
ٹھیک ہے گھر میں نہیں ہے لیکن پورے گھر کو مینیج کر رہا ہے، آپ اس کو مردہ نہیں کہیں گے. دور چلا گیا مردہ نہیں ہے، کانٹیکٹ میں ہے. اہل بیت کی مثال بھی یہی ہے، یہ دور چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، لیکن دنیا میں اب بھی عمل دخل رکھتے ہیں. آپ کی زندگی میں اگر آپ مدد مانگنا چاہیں تو یہ انٹروین کر سکتے ہیں، انٹری اپنی کر سکتے ہیں، انٹرنس ان کا ہے، یا آپ کی زندگی میں کنیکشن ان کا ہے. اور آپ نہیں مان رہے میری بات کو، اگر فرض کیجئے تو آپ چھوٹا سا کام کیجئے، چھوٹا سا کام کیجئے. پہلی برکت دیکھنی ہے آپ کو اہل بیت کی. صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. میری بیٹیاں ہیں، بچیاں یہاں پر، مائیں بہنیں ہیں مسجد سن رہی ہیں، ان سے بھی کہہ رہا ہوں جھاڑو دے رہی ہیں آپ اور برتن دھو رہی ہیں اور کھانا پکا رہی ہیں. اب یہ کوئی خاتون یہ نہ کہ مولانا میں تو کام کرتی نہیں گھر میں، تو پھر آپ کی نصیحت پہ کیسے عمل کروں. نہیں، مطلب جو کرتا ہے نہیں کرتا، بہرحال اس دوران کیا کریں آپ؟ صلوات بھیجتی رہیے جناب سیدہ کو. مولانا کس نیت سے؟ کوئی نیت ویت نہیں، یہ گھرانہ وہ جو بھی ان کی طرف بھیجو یہ خود ہی مینیج کرتے ہیں، اس کو کیا کرنا ہے. آپ پریشان مت ہوئیے اس گھرانے کے بارے میں. دیکھیے کیا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں. سب سے پہلی چیز جو ہوگی اطاعت الہی کی جانب. آپ کا جی چاہے گا کہ اطاعت الہی کو انجام دیں. آپ کا جی چاہے گا فلاں غلط چیز جو ہماری زندگی میں اس سے دور ہو جائیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مدد وہاں سے نہ آئے. لہٰذا فرمایا ہم میں سے جو مر جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ ہم میں سے تم جس کو قبر میں رکھتے ہو، یہ میں اپنے الفاظ کے ساتھ ایسا مت سمجھو کہ وہ اس کی ہڈیاں بدن گل سڑ جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، 50 سال بعد ان کی قبریں کھودو گے تو کچھ نہیں ملے گا وہاں پر. ولا یبلا من بلیا. ہمارے بدن فرسودہ نہیں ہوتے، ہمارے بدن ڈیکمپوز نہیں ہوتے. ہمارا یہ معیار ہے زندگی کا. تو یہ جناب امیر فرما رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کو کربلا کو سمجھنے کے لیے، وہ کربلا کہ جو آدم کی خلقت سے پہلے بھی جس کے بارے میں خدا نے فیصلہ کیا تھا، یہ 5 7 8 سال 10 سال میں سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ ٹاک شوز دیکھ کے سمجھ میں نہیں آئے گی. کیسے سمجھ میں آئے گی؟ جناب امیر نے جو نسخہ بتایا، وَرِدُوهُمْ وُرُودَ الْحِمَ الْعَطَاشِ. اہل بیت کے علوم میں جا کر اپنا منہ ڈال کر اچھی طرح سے پانی پیجئے. کہاں پر ملیں گے اہل بیت کے علوم آپ کو؟ آپ کو اہل بیت کے علوم ملیں گے زیارت امام حسین میں. 12 14 زیارتیں ہیں مولا حسین کی، 6 یا 7 مطلقہ ہیں، بقیہ ہیں مخصوصہ. ان زیارتوں کا خوب اچھی طرح سے مطالعہ کیجئے جیسے آپ کو ایگزام دینا ہوتا ہے. لہٰذا اب یہ بات یہاں تک آ گئی. بس میں 5 منٹ لوں گا آپ کے، اور اس کے بعد مصائب کی منزل کی طرف، کہ اب امام سجاد پہنچ چکے ہیں کہاں پر؟ دمشق. اب آج کے بعد امام سجاد کو موقع نہیں ملے گا حق کو کلیئر کرنے کا، حق کی تشریح اور توضیح اور وضاحت کرنے کا، حق کو ایکسپلین کرنے کا. یہ کون سی جگہ ہے؟ بادشاہ وہ موجود ہے جو کہہ رہا ہے میں رسول کا خلیفہ ہوں. اس کے تمام کی تمام ٹاپ آف دی لائن حکومت کے افراد موجود ہیں. یہ موقع ملا ہے امام سجاد کو. اور یہ جگہ ہے کہ جہاں سب سے زیادہ حق ہے امام سجاد کو کہ وہ کربلا کو ڈیفائن کریں، ایکسپلین کریں، کربلا کی تشریح کریں کہ کربلا کیا تھی. پورے خطبے دیکھ لیجیے آپ امام سجاد علیہ السلام کے، پورے خطبے دیکھ لیجیے آپ جناب زینب کے، اور آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے میرا جو کنکلوژن ہے، میرا جو نیریٹو ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا، بعد میں پوچھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو پہلے سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہا کہ جب آپ جائیں تو میرے باتوں کے تحت اثر ہو کے جائیں. آپ خود جا کر جناب زینب کے خطبے کو پڑھیے. کربلا میں دربار کوفہ، بازار کوفہ، دربار شام، 4 خطبے جناب زینب کے. امام سجاد کا ایک خطبہ بازار کوفہ میں، ایک مختصر سا خطبہ دربار کوفہ میں، اور اس کے بعد تیسرا اور آخری خطبہ جو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ امام سجاد نے بیان فرمایا وہ ہے مسجد دمشق، جامع مسجد بنو امیہ کی، وہاں پر. آپ ذرا سا اس کو امیجن کیجئے کہ کب سے سفر میں چلے امام سجاد، کتنے حادثوں کو دیکھا ہے، کتنے ظلم اور ایٹراسٹیز کو امام نے برداشت کیا ہے. ڈائٹس میں یہ بچوں کے لیول پہ آنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ تقریر کر رہے ہیں تو آپ کو کھا پی کے آنا چاہیے. تقریر کے دوران شوگر لیول ایک دم سے نیچے آتا ہے. یہ میں عام تقریروں کی بات کر رہا ہوں جو آپ موجود ہیں. کیا امام معصوم اور کیا کربلا کے مصائب جس کو کوئی ترازو تول نہیں سکتا،
اس کے بعد امام سجاد کی ذمہ داری کیا؟ کربلا کو ڈیفائن کریں. کربلا کو ڈیفائن کہاں سے کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو نہیں فرمائی کہ کربلا کیوں خلق ہوئی، کربلا میں امام نے قربانی کیوں دی. یہ آپ کو پورے خطبے میں جامع مسجد دمشق کے نہیں ملیں گے الفاظ. امام نے کیا فرمایا؟ میں نے پہلے کہا 3 دن پہلے، اوتینا ستن وفضلنا بسبعین، 6 چیزیں ہم کو دی گئیں کسی اور کو جیسے ہم کو دی گئیں کسی اور کو نہیں دی گئیں، اور 7 فضیلتیں ہم کو دی گئیں. اور اس کے بعد اہل بیت کے بارے میں گفتگو فرمائی امام سجاد نے. یعنی سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے کربلا کا؟ کہ کربلا آ کر اہل بیت کی عظمت کو واضح کرتی ہے. کربلا کا تعلق ہے اہل بیت کی عظمت کے بیان سے، کربلا کا تعلق ہے غدیر کے بیان سے، کربلا کا تعلق ہے فضائل اہل بیت کے بیان سے، کربلا کا تعلق ہے یہ بتاؤ کہ اہل بیت کے برابر نہ کوئی ہے، نہ تھا، نہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد امام سجاد نے جملے فرمائے، وہ میں نے آپ کے سامنے کل 4-5 جملے پڑھے. فرمایا ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، لوگوں جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچان لے. ومن لم يعرفنی فانا انبأته بحسبی ونسبی، اور جو مجھے نہیں جانتا تو میں اس کو اپنا فیملی ٹری بھی بتاؤں گا، شجرہ نسب بھی بتاؤں گا، اور اپنے خاندان کی فضیلتیں بھی بتاؤں گا. خوب اچھی طرح سے سنیے اس جملے کو. امام نے یہ نہیں فرمایا اپنا نسب بتاؤں گا، نسب کہتے ہیں فیملی ٹری کو، نسب کہتے ہیں باپ، دادا، تایا، چچا، ماں کا ددیال ننیال، باپ کا ددیال ننیال، یہ ہے نسب. امام کہہ رہے ہیں میں اپنا نسب بھی بتاؤں گا، اپنا حسب بھی بتاؤں گا. کوئی ہے جو امام سجاد سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یبن رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ آپ کے بابا کربلا میں کیوں آئے؟ یہ خطبہ بتا رہا ہے کہ بابا کربلا میں کیوں آئے. یہ خطبہ سمجھا رہا ہے کہ کربلا کا مقصد کیا تھا، کربلا کی بنیاد کیا تھی، کربلا کی کربلا کی بیسک ترین جو کربلا کی بنیادیں ہیں وہ کیا تھی. فرمایا تو میں بتاتا ہوں کہ میرے خاندان کی فضیلتیں کیا ہیں، اور میں بتاتا ہوں کہ میرے خاندان میں باپ دادا کون تھے. اوپر بتا چکے ہیں میرے خاندان کی فضیلتیں کیا ہیں. حمزہ، جعفر طیار، جناب امیر، سیدہ، حسن، حسین، رسول خدا صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین، ان سب کا ذکر کیا. اس کے باوجود اب مزید یہ تھا انڈیکس اپنے خاندان کا، یہ تھا دیباچہ. بریفلی میں نے انٹروڈیوس کرایا اپنے خاندان کو، اب میں کرواتا ہوں تفصیل سے. فرمایا انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا. میں نے بتایا کہ کیا فرمایا، میں مکے کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں. اور میں نے آپ کو اگزامپل کیا دی تھی یاد ہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی یہ میڈل جیت کے لائی اولمپک سے لڑکی، آپ کہتے ہیں یہ ہمارے دیش کی بیٹی ہے. پاکستان والے کہتے ہیں ہمارے ملک کی بیٹی ہے. یہ کہاں سے ہوئی آپ کے ملک کی بیٹی؟ آپ کہتے ہیں مولانا مسئلہ آپ سمجھے نہیں بات کو. یعنی اس نے ہمارے ملک کی عزت کو بچایا ہے، اس نے ہمارے ملک کی عزت کو میڈل لے کر گولڈ کا، سونے کا تمغہ، اس نے ہمارے ملک کا نام روشن کیا. بھائی کیسے روشن ہو گیا نام؟ وہ نا ہمارا نیشنل اینتھم بجائے، ہمارا وہ قومی ترانہ بجائے، فلیگ ہمارا اوپر چڑھا، اور سب لوگ بڑے خوش ہوئے. اور ہر جگہ ہو گیا کہ صاحب ہندوستان سے میڈل آیا ہے، ہر جگہ پاکستان میں میڈل آیا ہے. سمجھ گئے آپ؟ مکے کا بیٹا میں ہوں، منا کا بیٹا میں ہوں، زمزم کا بیٹا میں ہوں، صفا کا بیٹا میں ہوں. یعنی بات سنو، یہ تم لوگ حج کرنے جاتے ہو نا 10، 5، 50 لاکھ لوگ، تم 5 کروڑ بھی چلے جائیں، عزت 14 کے ذریعے بچی ہے مکے کی. خوب توجہ کیجئے اس بات کے اوپر. ہم نے تم کہاں تھے کہاں پر تم لوگ؟ اس کو سمجھیے آپ بات کو. یہ اقبال نے لکھا ہے شکوہ جواب شکوہ، انیس کے مرثیے پڑھیے آپ جا کر. انیس نے اقبال کا قلم اس سے پہلے کہ چلے شکوہ جواب شکوہ پر، انیس لکھ کے چلے گئے مرثیے میں پورا کربلا کا مرقع کہ دیکھو نہ شکوہ کرو خدا سے، نہ جواب شکوہ کرو. خدا کے سامنے پنجتن کی تعریف کرو، نہ شکوے کی ضرورت ہے نہ جواب شکوے کی. اور اب وہ مرثیہ میں پھر کبھی بتاؤں گا کہ آپ اس کو مقابلہ کمپیریزن کیجئے. امام نے بتایا مکے کا بیٹا میں ہوں، مینا کا بیٹا میں ہوں، زمزم کا بیٹا میں ہوں، صفا کا بیٹا میں ہوں. پھر فرمایا انا ابن من حمل الرکن باطراف الردى، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو جب نصب کیا، آپ کو میں نے بتایا تو ردا کو، چادر کو پکڑ کر میرا نانا لایا تھا. انا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فسبحان من اسرا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو ایک رات میں خدا مکے سے مسجد اقصی لے کر گیا، اور کیا کہنے اس ذات کے کہ جو لے کر گیا. انا ابن من دنا فتدلى
من ربہ فکان قاب قوسین، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو معراج پر وہاں پہنچا جہاں کوئی نہیں پہنچا. انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو جبرائیل سدرۃ المنتہی پہ لے کے گئے لیکن خود آگے نہیں جا سکے، وہ آگے بڑھ گیا. فرمایا انا ابن من اوحى الجلیل الیہ ما اوحى، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس پر خدا نے وہ وحی کی جو اسے کرنی تھی، بتایا نہیں کیا وحی کرنی تھی. تم میں اتنی بھی حیثیت نہیں کہ خدا نے جو میرے نانا پر وحی کی تھی تم کو پتہ چل جائے کہ وہ وحی کیا تھی. تم نہ اس مقام پر ہو نہ اس منزلت پر ہو. فرمایا انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے پیچھے ملائکہ نے نماز پڑھی، جس پر ملائکہ نے درود بھیجا. انا ابن خیر من انتعل واحتفى، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جب ننگے پیر چلے تب بھی تم میں سب سے افضل، جب نالین پہن کے چلے تب بھی تم میں سب سے افضل. انا ابن خیر من لبى وسعى، میں اس کا بیٹا ہوں جب لبیک اللہم لبیک جوفے پہ جا کر کہے گا نا اور تم سب بھی کہہ رہے تھے تو میرا نانا سب سے افضل تھا. انا ابن خیر من طاف وسعى، جب طواف کرتے ہو نا خانہ کعبہ کے گرد اس میں میرا نانا سب سے افضل، جب سعی کرتے ہو اس میں میرا نانا سب سے افضل. یہ کہتے گئے. فرمایا اب جملہ سنیے گا، کربلا کا مقصد بتا رہے ہیں امام سجاد. فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. کہاں سے ہو گئے آپ سرکار محمد مصطفیٰ کے بیٹے؟ وہ تو آپ کی دادی کے ننیال سے رشتہ لگتا ہے، دربار میں کسی کہنے کی ہمت نہیں ہے یہ بات. فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ، بتا دیا. اب اگلا جملہ سنیے. فرمایا یہ کس شہر میں ہے امام سجاد؟ دمشق. دمشق کی خصوصیت کیا ہے؟ 40 سال جناب امیر کی شان میں گستاخی کی گئی، کر چکے گستاخی. اب علی بن ابی طالب کے پوتے کا خطبہ سنو. فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. اور اگلا جملہ سنیے گا. 40 سال کے نجس عمل کو ایک سید سجاد نے 2 جملوں کے ذریعے اٹھا کر پھینک دیا، جہنم میں جاؤ. فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ انا ابن علی المرتضیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. فرمایا انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تلوار نہ چلتی تو لا الہ الا اللہ نہ بچتا. یہ فرمایا. اور اس کے بعد سنیے اب امام سجاد کیا مولانا فضائل پڑھتے ہیں بیکار باتیں. امام سجاد کو بتائیے جا کر، ابن رسول اللہ دربار میں ہیں، یزید کے فضائل پڑھنا کوئی کام کی بات تو کیجئے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ نماز، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، مجلس، ماتم، تمام کی تمام چیزوں کی بنیاد معرفت اہل بیت ہے. اگر معرفت اہل بیت ہے تو کیا چیز پرواز عطا کرتی ہے آپ کی عبادتوں کو عرش الہی تک جانے کے لیے. کل اگر مجھے وقت ملا اس پر گفتگو کروں گا کہ محبت اہل بیت کا تعلق آپ کے عمل کے ساتھ کیا ہے. لیکن آج جملے کے خطبے سن لیجئے. مولا کے 1 گھنٹہ ہو چکا لیکن میں 5-7 منٹ اور لوں گا آپ کے. فرمایا انا ابن من طعن برمحین وقاتل بسیفین، عجیب جملہ ہے، وبایع البیعتین وصلی القبلتین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین. انا ابن من طعن برمحین وقاتل بسیفین. دیکھو کیا شان ہے سرکار. اسی جملے پر میرا اعتقاد پکا ہو جائے میری جنت کی ضمانت ہے اور آپ کی بھی انشاءاللہ. فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں. خوب عجیب ہے. من طعن بین رسول اللہ برمحین، میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول خدا کے سامنے جب جنگ کرتا تھا ایک نیزہ دائیں ہاتھ سے پکڑتا تھا، دوسرا نیزہ بائیں ہاتھ سے پکڑتا تھا اور دونوں نیزوں کے ساتھ جنگ کرتا تھا. اب میں آپ سے پوچھوں ایک بات کہ جب دونوں نیزوں کے ساتھ جنگ کرے گا آپ کا دادا علی بن ابی طالب تو جو تیر آئیں گے ان کو بچائے گا کہاں سے؟ ڈھال سے کیسے بچائے گا؟ گھوڑے کی لگام کیسے پکڑے گا؟ امام سجاد جواب دیں گے ڈھال وہ اٹھائے جسے دشمن کے تیروں کا ڈر ہو، گھوڑے کی لگام وہ تھامے جسے یا میدان سے بھاگنا ہو یا بھاگتے ہوں کا پیچھا کرنا ہو. میرے دادا فرما گئے، جناب امیر کا قول سنیے. فرمایا یا رسول اللہ آپ اچھے گھوڑے پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہا کہ دیکھو جو بھاگ رہا ہے علی اس کے پیچھے نہیں جاتا اور علی کے پیچھے جو آتا ہے علی کو اس سے بھاگنا نہیں ہے. تو جب بھاگنے کا مقام ہے ہی نہیں، جب میں دشمن کے تیروں سے ڈرتا ہی نہیں تو ڈھال کاہے کی لوں؟ ادم من طعن بین رسول اللہ برمحین وقاتل بسیفین، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے رسول خدا کے سامنے جنگ کی تو دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کر جنگ کی. عجیب بات ہے سرکار کہ دایاں ہاتھ تو اچھا چلتا ہے ہر انسان کا، یہ بائیں ہاتھ کے ساتھ کیسے چلایا؟ طعن برمحین وقاتل بسیفین وبایع البیعتین وصلی القبلتین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے رسول خدا کے ساتھ دونوں بیعتیں کی،
دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی اور آخری جملہ وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی خدا کی ذات میں کفر و شرک نہیں کیا۔ تھینک یو بیٹا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ میں تمہارا قیدی ہوں۔ اب یہ میرے الفاظ شروع ہو چکے ہیں، حدیث ختم ہو گئی، خطبہ ختم نہیں ہوا، میں نے روک دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی دیکھو میں قیدی ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں نا، غلط کہہ رہا ہوں، تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ کہ نہیں ہم بھی اس کے بیٹے ہیں جس نے تلواریں چلائی تھیں، ہم بھی نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ تم میں اتنی جرت نہیں ہے کہ تم کہہ تو دو گے ممبر پہ آ کر، لیکن جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد کی اوقات کیا تھی۔ خود اب آپ سلوات بھیج دیجیے، آپ لوگ سب مل کے اللہم صل علی محمد۔ مجھے بس آخری، میں معذرت چاہتا ہوں بہت، میں بس آخری 5 منٹ ہے۔ لہٰذا جب جناب امام سجاد نے یہ فرمایا وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، بعض جگہ وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، پلک جھپکنے کے برابر میرے بابا نے۔ عجیب بات ہے، امام حسین کو نہیں کہہ رہے اپنا باپ، جناب امیر کو کہہ رہے ہیں۔ میں اس پہ بھی 2 جملے بول دوں، 2 جملے بس، کہ دیکھو یہ جگہ وہ ہے، بنیاد ہی ساری ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ میں اس کے فضائل پڑھوں گا جس کے خلاف تم نے 40 برس سازشیں کی۔ فرمایا کہ لہٰذا جناب امیر کے بارے میں گفتگو کی، فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی خدا کی ذات میں شرک نہیں کیا۔ تو بھائی تم بھی اتنے سارے ہو، کھڑے ہو جاؤ، کسی کو چپکے سے تھیلی ویلی دے دو 100-200 درہم کی کہ تم جا کر ہمارے، نہیں کر سکتے۔ کبھی نجاست اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سمٹائے نہیں سمٹتی، اور کبھی طہارت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم جیسے ممبر پر ساری زندگی بیٹھ کے طہارتوں پہ اس خاندان کی گفتگو کریں، وہ طہارت بیان نہیں ہو پائے گی۔ فرمایا اور اس کے بعد خطبے کو حذف کرتے ہوئے انا ابن طالب کل طالب و غالب کل غالب مطلوب کل طالب و غالب علی کل غالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ خطبہ بہت طویل ہے، لہذا دیکھیے اہل بیت کے جو مصائب ہیں، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا سید الشہداء، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت میں ہے کہ کہیں سے بھی ان الفاظ کے ذریعے مولا کی خدمت میں سلام بھیجا جائے، چھٹے امام فرماتے ہیں سلام پہنچتا ہے۔ دیکھیے اب میں کس طرح سے بیان کروں یہ بات۔ ہم یہ جو پورا سفر ہے نا کربلا سے کوفے شام تک کا، اس سفر کو ہم سمجھتے ہیں جناب زینب تشنا ہے، گرسنا ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، بھائی بیٹے بھتیجے کوئی ساتھ نہیں ہے، خواتین کو تسلی دے رہی ہیں، اور مسلسل بغیر آماری کے سروں پر دھوپ کی کرنیں چمک رہی ہیں۔ عجیب اذیت میں یہ بیویاں سفر کو طے کر رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک اور مصائب بھی ہیں جناب زینب کے اسی سفر کے دوران۔ میں ان مصائب کو سمجھانا چاہتا ہوں میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا جناب خدیجہ کی وفات کے وقت۔ جب خدیجہ دنیا سے چلی گئیں، شیب ابی طالب میں زہریلے پودے کھانے کی وجہ سے مورخین نے جیسا کہ لکھا ہے، جب مکے میں آئے دوبارہ جناب خدیجہ کچھ دن بیمار رہی، ناساز رہی طبیعت، اور جناب خدیجہ دنیا سے چلی گئیں۔ اسعد مآب نے کفن دیا اور جنت المعلا میں دفن کر کے آ گئے۔ اچھا اس گھر میں کون ہے؟ ایک خدیجہ، ایک سیدہ اور ایک رسول خدا۔ اب آپ ذرا 1400 برس پہلے سوچئے، سورج ڈوب چکا ہے، گھر میں چراغ جل رہا ہے، یہ آج ہے نا روشنیاں، اندھیرا ہو تو انسان کا جی گھبراتا ہے نا۔ اب جب رسول خدا جیسا باپ گھر میں آئے دفن کر کے،
سیدہ کی عمر جانتے ہیں کتنے برس کی؟ 5 برس کی بچی. آپ کی شہزادی کی عمر 5 برس کی ہے. جب رات بڑھی تو سیدہ کا دل گھبرایا. ایک دفعہ میں اس جملے کو خدایا انشاءاللہ کہ جملہ آپ کے دلوں تک پہنچے. شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ سیدہ آ کر سوال نہیں کرتی تھی رسول خدا سے، پہلے آتی تھی لاڈ کرتی تھی باپ سے. بچیوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی اہم سوال کرنا ہوتا ہے. اچھا کیوں؟ سیدہ رسول خدا کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، غم کے آثار ہیں، رسول خدا کے چہرے پر درد کے آثار ہیں. باپ سے بات کیسے کریں سیدہ؟ اب اس جملے کو سمجھا. اب اس جملے کو سنیے. شیخ عباس قمی نے لکھا ہے وَقَانَتْ تَلُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ. اس جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ اس جملے کا ترجمہ ہے کہ کبھی آ کر ابا سے لپٹتی تھی، کبھی دائیں پائیں سے لپٹتی تھی پیر سے، کبھی بائیں پیر سے. بچوں کی عادت ہوتی ہے نا جب باپ سے اپنے کوئی سوال کریں تو آ کر دونوں پیروں سے لپٹ جاتے ہیں. تو سیدہ آ کر کبھی دائیں پیر کو پکڑتی تھی، کبھی بائیں پیر کو، کبھی ابا کا، کبھی قبا کا گوشہ، اور آ کر پوچھتی تھی یا ابتا این امی، بابا یہ بتائیے میری ماں گھر کیوں نہیں آ رہی، میری ماں کو کہاں چھوڑا ہے. اب میں اپنے الفاظ میں کہوں، رسول خدا پیکر شرم و حیا، پیکر صبر و صدق و تسلیم و رضا، ایک دفعہ سر جھکا لیا. جواب دے بیٹی کا تو کیسے دے؟ بڑا کٹھن مرحلہ ہے کہ 5 برس کی بچی سے یہ کہ تمہاری ماں مر چکی ہے اب کبھی نہیں آئے گی. رسول خدا نے سر جھکا لیا. ایک دفعہ روایت کے الفاظ خدا نے عالم غیب سے دیکھا کہ سیدہ کا دل بے چین ہے. جبریل سے کہا کہ جاؤ اور سیدہ کو جا کر ہمارا سلام کہو اور کہنا کہ تمہاری ماں خدیجہ مریم کے ساتھ ہے، آسیہ کے ساتھ ہے، حوا کے ساتھ ہے، بڑا بہترین محل بنایا ہے، تمام انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں، دنیا کی کوئی تکلیف نہیں ہے اب تمہاری ماں کو. سیدہ اس بات پہ توجہ کرنا. جبریل آئے، پیغام دیا، سیدہ نے پیغام دیا. ایک دفعہ چہرے پر جناب سیدہ کے آثار آ گئے مسکراہٹ کے کہ میری ماں کہیں پر بھی ہے، بڑے سکون سے ہے. خدا کا سلام آیا ہے جناب سیدہ کے لیے. لیکن میں کہوں گا سیدہ ذرا مدینے سے اٹھ کر کربلا میں آئیے. جب سکینہ اور رقیہ جناب زینب سے پوچھیں گی کہ پھوپھی اماں یہ بتائیے چچا عباس کیوں نہیں آ رہے، پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ جب ہم کو تماچے لگتے ہیں بھیا علی اکبر کہاں پر ہیں، پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ جو 9 کے نیزہ پر سر ہے کیا یہ ہمارے بابا کا سر ہے؟ وہاں جبریل کو بھیجا گیا لیکن یہاں زینب کی مجبوری ہے. بچوں کو کس طرح سے تسلی دے، بچوں کو کس طرح سے سمجھائے. کبھی سکینہ کو کلیجے سے لگایا، کبھی رقیہ کو، کبھی رباب کو تسلیاں، کبھی فروا کو. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية وسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين. پالنے والے اس امام باڑے میں جتنے لوگ موجود ہیں، مومنین مومنات، اس امام باڑے کی خدمت گزار جو یہاں پر جس طرح سے بھی جنہوں نے حصہ لیا، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، صحت سلامتی برکت کے ساتھ طول عمر عطا فرما. جو لوگ سید الشہداء کی خدمت گزار تھے کسی بھی لحاظ سے، رتی برابر جنہوں نے خدمت کی، اس امام باڑے کو جنہوں نے تعمیر کی، بنوایا، خدمت کر رہے ہیں، جو چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار مجھ سے آپ سے جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، سید الشہداء کی قسم دیتے ہیں ان کی تمام مشکلات کو دور فرما. اگر کوئی تنگ دست، نادار، قرض دار، پریشان حال، بے اولاد، کسی مشکل میں گرفتار ہے، اس کی مشکلات کو دور فرما. حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مجلس کو شرف قبولیت سے مزین فرما. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما اور خوشی عطا فرما. ہمارے والدین ذوی الحقوق، اعزاء، اقربا جن کا ہماری گردنوں پر حق تھا، اساتید، علماء، فقہا، بزرگان مراجع، پروردگار ان سب کو اس مجلس کا ثواب عائد و واصل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیجتے